وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، قیامت میں پردہ کھلے گا. لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا. دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ اللہ ماشاءاللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں. سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں. سامنے آ کے بات تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئی کس نے کیا کیا. آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائے. وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں. وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں، وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ جب وہ ساری چیزیں اٹھائی جائیں گی جو قبروں کے اندر موجود ہیں، وہ اٹھایا جائے گا، وہ باہر نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو حقیقتیں تمہارے سینوں میں چھپی ہیں وہ کھول دی جائیں گی، جو راز تمہارے اندر دفن ہیں وہ سارے فاش کر دیے جائیں گے. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، فرمایا بے شک تمہارے رب کو اس دن کی ساری خبر ہے، اسے پتہ ہے اس دن کیا ہونے والا ہے. انسان اپنی زندگی میں بہت سارا میک اپ کر کے رکھتا ہے، اپنے اوپر بہت سارے خول چڑھا کے رکھتا ہے، دولت کے، اقتدار کے، تعلیم کے، جھوٹ کے، ملمہ سازی کے. وہ جو بنا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں، اس کے لفظوں پہ، زبان پہ کچھ باتیں اور ہوتی ہیں اور سینوں کے اندر راز کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں وہ حقیقتیں باہر نکالوں گا جو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی. راز کھلیں گے قیامت کے دن، راز کھلیں گے. راز دنیا میں بھی کھل جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس بات پر کس قدر زور دیا، فرمایا مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا. راز نہ کھولنا، اس کا مطلب ہے راز کھولنے کا بڑا نقصان ہوتا ہے. کسی کا راز اگر تمہارے پاس ہے تو اس راز کو راز رکھنا. حضور نے جاسوسی سے منع کیا، فرمایا کسی کا تجسس نہ کر، ڈھونڈنا اس میں عیب کتنے ہیں. فرمایا اگر تو کسی شخص کے عیب تلاش کرے گا تو اللہ تجھے رسوا کر دے گا. منع فرمایا، پرہیز کرنے کا حکم دیا. آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں جھانکنا بڑا سخت شریعت میں ممنوع ہے، آپ کسی کے گھر جھانک نہیں سکتے. بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے گھر جھانکا تو سامنے والے کو اجازت ہے کہ وہ نوکیلی چیز لے کے اس کی آنکھیں نکال دے. کیوں کسی کی پردہ داری، اس نے پردہ دری کرنے کی کوشش کی. جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں انہیں چھپا رہنا چاہیے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اگر وہ پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے. جو چیزیں جہاں ہیں انہیں ٹٹولنے کی کوشش نہ. ہمیں بڑا شوق ہے جاسوسی کا. ہمارے ملک میں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے تو ہر چیز وائرل ہونے لگ گئی ہے نا. اب تو فٹافٹ جو بھائی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے، ایسی خبریں بھی میدان میں لائی جاتی ہیں جن خبروں کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں. کیا ہم نے حساب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ بات، وہ خبر جس کا پوری طرح کوئی وجود ہی نہیں. میڈیا چینل بہت زیادہ ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ خدا را خبر کو خبر بنا کے چلائیں. جو خبر ہے ہی نہیں اس کو آپ نے کیسے خبر بنا کے چلا دی؟ آپ لوگوں کی پردہ دری نہ کریں، آپ عزتوں کے محافظ بنیں. جو بات جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کو اتنا مسالہ لگا کے میدان میں لانا، کہ ہم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ بلیک میل کر کے لوگ ایک دوسرے کو وقت گزار رہے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. میرے عزیز جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. راز رکھیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی ہے، ذرا غور سے آپ نے سنی یہ بات. حضور نے فرمایا اگر تم کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھو تو اس کا اعلان نہ کرو.
پھر سمجھنا ہے بات کو آپ نے. اگر کبیرہ گناہ کرو تو اس کا اعلان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے جس کی نماز قضا ہو جائے وہ کسی کو بتائے نہ میری قضا ہو گئی ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے قضا کیا تو میں بھی کر لیتا ہوں. جب لوگ گناہوں کا اعلان سنتے ہیں تو گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں. انسانوں کو دیکھ کر انسان اثر لیتا ہے. جب آپ کسی کو کہیں گے نا کہ میں نے یہ بھی میں تو بڑا کچھ کرتا، ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کئی سیانے بندے بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں یہ بھی کیا کرتا تھا، میں نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے، بڑے پاپ کیے، سارا کچھ کیا. یہ بتانے والی بات ہے، وہ فخر والی بات ہے، شرم والی بات ہے. اور آپ دلیری سے بتا رہے ہیں. یہ تو وہ مقام تھا جہاں زبان لڑکھڑانی چاہیے تھی بات کرتے ہیں. آپ دلیری سے بتا رہے ہیں میں نے سارے رنگ دیکھے زندگی کے. یہ وہ کمال ہے. یہ تو کافر، جابر، فاسق، ظالم، لٹیرے سارے یہ کام کرتے ہیں. کوئی دکھانے سنانے والی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کی توبہ کرنی چاہیے، اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس کا اعلان کرتے پھرتے. تو راز ہے سینوں میں، عیب ہیں لوگوں کے چھپے ہوئے. دنیا میں بھی اگر عیب کھل جائے نا، دنیا میں بھی تو بڑی مشکل بات. میرے پاس ایک بچہ آیا، کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے. MBA اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن. لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے. اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فاعدلوا اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنے ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے. تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا. شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا. کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا. مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا. میں نے کہا یار آپ بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ کو ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں. تو وہ شخص رونے لگ گیا. جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر تھا. کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی. تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں تو آپ؟ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے والد کی بات کھلی ہے اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کے اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں؟ میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف، جب لوگ میری طرف دیکھتے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی. میں نے اس سے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا. لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا. دنیا میں دیکھیں نا ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ الا ماشاءاللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں. سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں. سامنے آ کے بات تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئے. کس نے کیا کیا اپنے عہدے کے ساتھ، جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتا چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی. بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نہ عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے. بولے تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت میں؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں، یہ تو کیا بتائیں. اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی. میرے عزیز یاد رکھیں اور ضرور اس پر غور کریں
یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں گی، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا، میں یہ تمہاری چیزیں، جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ میں مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا۔ یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں 2 گھنٹے جاتا ہوں۔ میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے۔ تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے۔ استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا، سمجھ لیں کہ 10,000 روپیہ تجھے ماہانہ دیں گے، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تو نے پڑھانا ہے۔ استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا، تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران؟ پیشاب نہیں آئے گا آپ کو؟ پانی نہیں پیئیں گے؟ حضور پینا ہے، تو فرمانے لگے لکھا کیوں نہیں؟ آپ نے مسلسل 1 بجے تک بیٹھنے کا لکھ دیا ہے، تو بتائیں جب آپ پیشاب کرنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کہاں لکھا جائے گا؟ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی کروں، تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میں روٹی بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اگر پڑھاتے تھک جاؤں گا تو تکیے پہ لیٹوں گا بھی۔ کیوں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا؟ تو شخص کہنے لگے حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں، اور میں یہاں لکھو کہ میں مسلسل، تو کسی بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بیٹھ سکے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ چیزیں قیامت میں کھلیں گی تو کیا بنے گا؟ آج راز کھلتا ہے تو آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے، وظائفیں کر کر کے لوگ تھک جاتے ہیں، جب قیامت میں راز کھلے گا۔ میں تاجر کی بات بعد میں کروں گا، میں سیاستدان کی بات بعد میں کروں گا، میں پہلے پیر صاحب کی بات کرتا ہوں، پہلے علامہ صاحب کی بات، میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ ایک شخص پیر بن کے بیٹھ گیا، علامہ صاحب درویش مصلح بن کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اپنی عقیدتوں کی جبین اس کے سامنے جھکائی، لوگ کئی راتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، اس کے لیے لوگوں نے محبت کے سارے تقاضے پورے کیے، اپنی جیب کاٹ کے اس کی خانقاہ کو چلایا، اپنی جائز کمائی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے لوگوں نے ایک ادارہ چلانے کے لیے اسے کہا، لوگوں نے اس کی گاڑی کو چوما۔ میں لاہور میں تھا چند دن پہلے، تو گٹر کے اندر گاڑی کا ٹائر چلا گیا، تو میں نے بچے سے کہا کہ کوئی ایسی چیز منگائی جائے، کوئی لکڑی ایسی ہو جائے جو پیچھے رکھی جائے تو گاڑی کو پیچھے موڑیں گے۔ آپ یقین کریں 5-6 لوگ دوڑے آئے، انہوں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں، آپ گاڑی پیچھے کریں۔ تو میں نے کہا کپڑے بھر جائے، کہنے لگے تو سب چھوڑیں، کپڑے بدل بھی جائیں گے، ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ تو ان لوگوں کے منہ تک وہ پانی جا رہا تھا، لیکن وہ گاڑی اٹھا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے حساب نہیں دینا ان عقیدتوں کا، ان محبتوں کا جواب نہیں دینا؟ اتنی عقیدت کو شخص کرے کہ وہ گندا پانی منہ تک لے جانا پسند کرے، یہ شخص نیک ہے تو میں نے اس کی نوکری کرنی ہے۔ تو اگر وہ شخص جھوٹا ہو، اگر وہ شخص بنا ہوا ہو، اگر وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہا ہو، مذہب اس کا مشن نہ ہو، بلکہ مذہب پیسے کمانے کے لیے اس نے اختیار کیا ہو، دولت اکٹھی کرنے کے لیے، تو آج تو چلو ٹھیک ہے، لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے، لیکن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، قیامت میں پردہ کھلے گا۔ میں نے کہا تھا کچھ جمعے پہلے، پھر بات دہراتا ہوں، ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی۔ طوائف کہتے ہیں میں نے جبہ کبا پہنا تھا، طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر، چھوڑ دے۔ تو اس نے نقاب آگے کر لیا، کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو۔ کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہے وہی کہلاتی ہوں، تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور، تو بھی دیکھ کے تم وہی ہے جو تو کہلاتا ہے۔ کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ تمہیں بڑا دھوکہ، اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو۔ جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ، اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئیں، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی۔ میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں،
हमारी कौम को सबको सियासतदान बना दिया गया है। इस तरह सियासतदान का कोई पता नहीं ना किस पार्टी का है, इस तरह अवाम का भी अब ये सारा निफाक इन लोगों ने बर्पा किया है। ये इन लोगों ने लोगों में बात उछाली है। लोग भी उसको भी कह देते हैं तेरे साथ हैं, उसको भी कह देते हैं। क्या करें, इनके शर से बचने के लिए ऐसा करें, वरना शर फैलाते हैं। एक साहब मेरे पास आ गए। अब जब आपके पास कुछ शख्स आता है तो आप दरवाजा थोड़ी बंद कर सकते हैं। आ गए मिलने के लिए, उन्होंने आके ना मोबाइल निकाला, कहने लगे 100 से ज्यादा तकरीरें हैं आपकी तकरीर सुने बगैर मैं सोता नहीं। आए सियासी मकसद के लिए, मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ। मैंने कहा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मुझे तो पूरी दुनिया से लोग कहते हैं तकरीर सुनता हूँ। चले मेहरबानी है, मुझे तब फायदा जब कोई तकरीर सुन के असर भी करे। तो चले खैर, आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने इस पर और थोड़ा जोर देना शुरू किया। तो कई दफा ना तकलीफ होती है कि यार आप क्या समझते हैं, सामने वाला पागल है, बेवकूफ है, और जो साथ लेके आने वाले होते हैं वो भी ख्याल नहीं करते हम क्या कह रहे हैं। आप पागल समझ रहे हैं सामने वाले को कि आप झूठी तारीफ करेंगे सामने वाला मान जाएगा। डरना चाहिए अल्लाह ताला से। ये बड़ी तकलीफ। ये आप वो जो आपने एक मौके पे कहा था, मैंने उसे कहा, मैंने कहा साहब आपने 10 दफा कहा है तो मैंने सुन लिया है, लेकिन मुझे 1% भी खुशी नहीं कि आप मुझे सुनते हैं। ये काम आप इलेक्शन के बाद आके मेरे साथ करते हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे तसल्ली होती है कि आप वाकई मुझे सुनते हैं। ये क्या बात हुई, पता नहीं अब आप किस किस को जाके ये कहेंगे, किस किस के साथ आप ये जाविया निगाह लगाएंगे। जो तुझे देख के फिर किसी और को भी देखे, जो तुझे देख के फिर किसी और को भी देखे, तमाशाई है वो, तालिबे दीदार नहीं। तो मैंने कहा आप तमाशाई बन के ना आए, मेहरबानी फरमाए, जाएं कहीं और जाके। क्या समझा लोगों ने, जिस तरह का मूड आएगा जिसके साथ आप जाएंगे। अब तो इतना माहौल अजीब हो गया। पहले तो किसी बुजुर्ग से मिलता था ना, किसी को नेक समझ के तो कहता था हजरत मेरे लिए दुआ करना। अब को मिलता है तो कहता है हजरत जी आवरा वेख्या जे तुम्हारी सेल्फी लेनी है। ये कौन सा दीन, आप मजहब के नाम पे भी वही मुलम्मा साजी, वही बनावट। तो जब राज खुलेगा, हुस्सिला मा फी सुदूर, जब सीनों की चीजें बाहर आए, मैं कहता हूं आज राज खुल जाए, मुश्किल हो जाता है। लोग वजाहतें देते फिरते हैं, जब क़यामत में राज खुलेंगे। सबसे पहले दीनदार शख्स को देखना चाहिए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले जहन्नम में रियाकार आलिम दीन को डाला जाएगा। आलिम को सबसे पहले दोज़ख में डाला जाएगा, इसलिए कि उसने अपना कद ऊंचा करने के लिए दीन को टिश्यू पेपर बनाया। ये तो बात हो गई दीनदारों की। एक सियासतदान ने नारा लगाया, उसने कहा रोटी दूंगा, कपड़ा दूंगा, मकान दूंगा। एक बाद में फिर आ गया, उसने कहा तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। एक तीसरा आ गया, उसने कहा मैं फलां कर दूंगा। आते रहे लोग, बेचारे मजबूर हैं, परेशान हैं। हमारे मुल्क में PhD करने के बाद लोगों ने चाय के ढाबे बनाए हुए हैं। लोग आजमाइश का शिकार है, किधर जाएं? सियासतदान के पीछे लग गए। लोगों ने नारे भी लगाए, लोगों ने अपनी जेब से पोस्टर भी उसके बनवा के चिस्पा किए, सारी उसके पीछे लोग लग गए। अब हमें तो नहीं ना पता था कि वो तो गरीबों के जज्बात से खेलकर अपना कद ऊंचा करने जा रहा है। वो तो हवस इक़्तिदार का पुजारी है। वो तो सिर्फ कुर्सी के लिए लोगों के जज्बात से खेल रहा था। उसने तो इतने जबरदस्त नारे इसलिए सिखाए थे कि लोग मेरे पीछे लग जाएं। किसी की मजबूरी का नाम लेके उसे पीछे लगा के फिर वो अपने जाती मुफादात लेना चाहता था। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में तो धोखा दे लेगा, पर वह हुस्सिला मा फी सुदूर, मैं राज खोल दूंगा। एक हदीस सुनाने लगा जो आपने रात का याद कर दी है। कर लेंगे इंशाल्लाह, बोलिए सारे कहिए इंशाल्लाह, कर लेंगे याद माशाल्लाह से। सुने, अबू दाऊद शरीफ में, तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोगों की पुश्तों पर अल्लाह क़यामत में झंडे गाड़ देगा। पुश्त होती है ना, पुश्त, मकद, सुरीन, इस पर अल्लाह झंडा गाड़ देगा, वजूद के साथ लगा देगा। हदीस सही अर्ज कर रहा हूं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, फरमाया झंडा पुश्त के साथ गाड़ दिया जाएगा, ऊंचा झंडा होगा कद से। तो लोग सारे कहेंगे या अल्लाह ये कौन है, कौन है ये? तो रब करीम फरमाएगा ये अपनी कौम का गद्दार है, ये अपनी कौम का, इनके झंडे यहां नहीं लगेंगे, इनके झंडे वहां भी लगेंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया गद्दारों की पुश्तों पे अल्लाह झंडे लगाएगा और ये झंडे लगेंगे। और जब लोग पूछेंगे ये कौन है, तो कहा जाएगा वो ये है जिसको कौम ने अमानतदार समझ के सरबराही दी, पर ये गद्दार निकला। कौम ने एतमाद किया, अमानतदार समझकर ये गद्दार निकला। याद रखना, तुम्हारे झंडे लगेंगे। आज तुम्हारी गाड़ियों पे सरकारी झंडे हैं, आज तुम्हारी बड़े बाजारों पर सरकारी झंडा है।
قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا، غداری کا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا، اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا، چیونٹیوں کی شکل، کیڑے مکوڑے بنا دے گا، اور غریب پیروں کے نیچے مسل کے جائیں گے۔ وقت تھوڑا رہ گیا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے گا، فاش ہو جائے گی ہر چیز، کھل جائے گا سارا، آئینہ باہر آئے گا، تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے۔ کتنے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں، کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، کتنے ہیں جن کا اب نام ہوتا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، اس سے زیادہ کوئی شے ختم ہو گئی بات۔ کدھر گئے ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی نہیں، کیا کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر اعظم بن کے، کیا اس نے کر لیا، ختم ہو گئی بات۔ خدا را جو آپ ہیں آپ وہی بیان کریں، دھوکہ نہ دیں، ورنہ یہ راز جب کھلے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا، کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی، وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا، وہ والا بھی تیرا، وہ والا بھی، وہ مقدمہ کر دے گا۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے، اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی، تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا ہے، یہاں وہ کہتا وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں، راز فاش ہو، تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی، میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی، میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی، وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا، وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا، وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے پہ، جسے امین بنایا گیا، توجہ ہے میری بات پر، جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی، تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، گردن کے ساتھ۔ محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا کہ یا رسول اللہ میری مدد کرے، تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ، اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، گھوڑے، اللہ اکبر، تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے۔ ذرا یہ چیزیں بھی جاگ کے سنا کرے۔ آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائیں۔ وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں۔ وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں، اور رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں، کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ عزیز بھائی میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں گی، گدھے ہنہنا رہے ہوں گے، فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا، اس کے منہ کو ڈسے گا، تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ، اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون، تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا۔ بھائی راز کھلے گا، آپ یقین کریں اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی۔ راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے، اچھے لوگوں کے بھی راز ہے، توجہ ہے میری بات پر۔ حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مکان نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا، لیکن جناب اویس سے کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا، اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا، اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کو اللہ شانیں دے گا، اور میں راز کھلے گا، راز۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا
یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر، تو اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی۔ کچھ لوگوں کا راز کھلے گا، انہیں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، لیکن صوفیاء ان کے اقوال کو بطور اسباق کے پڑھتے ہیں، تربیت کے لیے ان کے اقوال اور احوال سنائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں۔ ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کہ گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز، ہم تو مطلب بیزی ہیں۔ بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام، اللہ اکبر۔ بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرما ہی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 10,000 بار پڑھتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے، اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے، وہ 500 لے آ، تیرا کام بن جائے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے، کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات، لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ لے چلو۔ جب میں گیا تو بڑا عالی شان چوبا، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کہا وہی ہے۔ کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھول رہے ہیں۔ کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاخ لگا، جھٹکا، یوں دیکھا، تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تھاما، کونے میں لے کے کہنے لگے کہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے، رازدار نے ہی بتایا ہے۔ اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، مجھے حضور نے کہا جا اسے کہا تجھے 500 دینار دے، کم پڑھا درود شریف۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے، چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی تڑپ سے میں بھی رونے لگا۔ فرماتے ہیں میرے اندر بات تھی کہ یہ درویش ہونا چاہیے تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز جب کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی، تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے، اس کمرے کی طرف سارا محل سارا دربار گزر گیا، اینڈ پہ ایک حجرا آیا، باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا ہے قیمتی، لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچا مکان، ایک مٹکا، 2 پیالے مٹی کے، کچھ بڑے بڑے سامان پڑے ہوئے، رسیاں پڑی ہوئی ہیں، سینے کا سامان ہے، کھجور کی چھار پڑی ہے، کچھ ٹوپیاں پڑی ہیں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے چٹائی اٹھائی، چٹائی سے 500 دینار نکالے اور مجھے دیے، اور کہتے ہیں جب انہوں نے اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکل آیا، اوپر سے جب انہوں نے وہ اتارا تاج تو کھجور کی چھال کی پرانی ٹوپی نکلی، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ؟ تو رو پڑے، کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں، اب تجھے انہوں نے بتایا جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں؟
فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا یہ بندوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا ہے یہ رب کریم کو دکھانے کے لیے۔ باہر اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم 10 روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے، میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں اور میری بیوی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں، ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، چٹائیاں بناتا رہتا ہوں، بیچتا رہتا ہوں۔ اور فرمانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے نا میں نے پیسے رکھے تھے، خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا، خیال تھا کہ اگر ارادہ بنا تو آج پہ جاؤں گا، مجھے کیا خبر تھی کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا، اپنے محبوب کے کہنے پر اتنے میرے نصیب، اتنا میرا مرتبہ اور مقام۔ میرے عزیزو ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے، ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے، ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے، ان کو اللہ بڑے مرتبے اور بڑے مقام عطا فرمائے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے نام و نمود نہیں بنایا، چھپ چھپا کے دین کی نوکریاں کرتے رہے، کونے میں ہو کر کام کرتے رہے، انہیں اللہ جب اجر دے گا تو بڑا دے گا۔ ہمیں بڑا شوق ہے عہدوں پہ جانے کا، سیاسی، سماجی، رفائی، بلکہ ہر آدمی کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی کسی کونے سے آپ پوچھیں گے تو پہنچ جائیں گے، کیا اس کا فائدہ ہے؟ بڑے سارے لوگ تھے، ہم تو صرف کہتے ہیں نا کونے سے پوچھنا تو پہنچ جاؤ گے، تو بڑے سارے لوگ تھے جو پورے شہروں کے مالک تھے، ان کے نام رجسٹریاں تھیں، ان کے نام ہر چیز درج تھی، کدھر گئے وہ؟ کہاں گئے؟ یہ جب راز کھلیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، سینوں کے اندر یہ جب کھلتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں۔ اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں، اندر دیکھیں من کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے سچ کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے خیر کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے شر کیا ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں زندہ ہوں، ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ کے سہارے وقت گزارے، ہمارے علم میں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن بس زندگی گزر رہی ہے، ہم ضمیر کی آواز پر ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں، روز دبا دیتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے۔ 2 منہ، یا رسول اللہ 2 منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہوں، پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں۔ سب کا بنا رہتا ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کہیں، کیوں تجھے سارے اچھا کہیں بھائی؟ وجہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، بالکل نہیں۔ اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے، بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں؟ اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو نے یہ کیسے دعویٰ کرنا سارے مجھے صحیح کہیں؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں، تیرا صحیح ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کا تجھے صحیح سمجھنا ضروری نہیں، تیرا صحیح، بولیے، تیرا صحیح ہونا۔ مکہ تو سارا مخالف تھا، عرب تو سارا مخالف تھا۔ اب اگر بات یہی ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے۔ اندر دیکھے، اندر سینوں کے راز جو چھپے، پتہ ہے صحیح کیا، کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں، کیوں دوگلا پالیسی سے وقت گزارتے ہیں، کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں؟ اندر دیکھے، اندر جھانکے، اندر گواہی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اندر سے پوچھیں۔ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں میں گھر کے اندر تھا، میرے دل میں خیال آیا میں حضور سے پوچھوں نا نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے، خیر کیا ہے شر کیا ہے، پوچھوں نا۔ کہتے ہیں میں گھر کے اندر ارادہ کیا، ارادہ کر کے میں مسجد نبی میں پہنچا تو رش تھا، بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھ گیا تو محبوب فرمانے لگے ادنو منی یا وابسہ، وابسہ میرے قریب آ جا۔ فرماتے ہیں میں آ کے درمیان میں بیٹھ گیا تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل اور قریب آ جا، اور قریب آیا تو حضور کہنے لگے ادنو منی، چل یار اور قریب آ جا۔ کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو، کیسے آئے؟ کہتے ہیں میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور فرمانے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے آیا کہ میں بتاؤں؟ موج ہے آج، محبوب کا دروازہ رحمت کھلا، فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہو جائے۔ تو محبوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا، آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے بدی کیا ہوتی ہے۔ کہتے میرا چہرہ کھل اٹھا، میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی پوچھنے آیا تھا۔ تو نبی پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، میں جا میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دیا کرے گا۔ آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی
बोलिए नेकी क्या है और बदी क्या है? तेरा दिल तुझे बताएगा। इससे फतवा ले ले, पूछ ले, नेकी क्या है, बदी क्या है। ओ भाई, जमीर की आवाज सुने, पूछे ये आपको क्या कह रहा है। हमें पता होता है हम गलत हैं, सही नहीं चल रहे। किस बात का इंतजार है? मौत का, गाड़ी की टक्कर होने का? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब रिपोर्ट कराएं तो उसके अंदर कोई बीमारी निकल आए? किस बात का इंतजार कर रहे हैं जब डॉक्टर हमें कहे कि बस खाना पीना बंद है अब आपका, बस दवाइयों पे, उस वक्त का इंतजार है? लोगों को जरा कोई बीमारी की खेच लगती है तो 4 दिन सोचते हैं अब मैं बिल्कुल नेक हूं, सही हो जाते हैं तो उन्हीं चक्करों में। ओ खुदा के बंदो, अंदर की आवाज सुनो। आपके अंदर से रोज आवाज आती है कि नमाजें 5 हैं तो 5 पूरी पढ़नी चाहिए। आपके अंदर से आवाज आती है कि मेरी बका कुरान पाक में है, मुझे कुरान रोज खोलना चाहिए। आवाज आती है कि मैं उस दरवेश के जाके आस्थाने में बैठूंगा तो मैं बच जाऊंगा। क्यों जमीर के कैदी बने हुए हो? क्यों खौल तोड़ के बाहर नहीं आते? यही तो खौल अबू जहल ने तारी कर लिया था। वो कहते था चुदराहट का क्या बनेगा, काम कर लूं, ये कर लूं, वो। इस खौल को तोड़ दो, बाहर निकल आओ, आवाज पे लब्बैक। किस बात का इंतजार? कब? जो 35 साल जिंदगी गुजार चुका है वो आधी जी चुका है, आधी गई और बाकी आधी पता नहीं है कि पता नहीं है। किस बात के इंतजार है? जब राज खोलेंगे मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह बड़े मौके देता है, अल्लाह हमें समझने के बड़े मौके देता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे पूछेगा, क्या मैंने तुम्हें जिंदगी नहीं दी थी? तुम्हें शऊर की दौलत नहीं दी थी? अल्लाह तुमसे पूछेगा, क्या तुम्हें सोचने की ताकत नहीं दी थी? अल्लाह तुमसे पूछेगा, ठंडे पानी से तुम्हें सैराब नहीं किया था? कौन सी ऐसी नेमत थी जो तुम्हारे घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचाई? हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहा करते थे और कमाल करते थे। फरमाते थे कयामत में लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, 2 ही बातें होगी। फरमाते अल्लाह पूछेगा बंदे से, ओ बंदे मैं तो तेरा था, तू बता तू किसका था? 2 ही बातें। अल्लाह फरमाएगा मैं तेरा था, तू बता तू किसका था? अपने अंदर तब्दीली लाएं, अंदर झांके। यहां राज खुल जाए तो आजमाइश कड़ी है। बतलाइए जब क़यामत में राज खुलेगा कितनी मुश्किलात होंगी। अपने आप को समेट ले, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़े, तौबा करें हर मामला, अपना रुजू अपने रब रसूल की तरफ रखें। ये सारा दुनिया का जितना मामला चल रहा है ये सारा एक चक्कर है, ये सारी एक आजमाइश है। ये अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया है कि तुमने इससे बच के निकलना। ये हमारी दानिशमंदी है कि हम उस तरफ तवज्जो ना दें। कोई शख्स भी एक दिन के लिए मकान खरीद के नहीं रखता, वहां वो मकान खरीदता है जिसने उसने उम्र भर रहना हो। ये दुनिया आर्जी है, 1-1.5 दिन का मेला है। इस पर मुकम्मल खरीदारी करके जम के ना बैठ जाओ। उस मकान की तरफ तवज्जो करो जहां हमेशा रहना है, जहां हमेशा जाना है। जितना आप अपने दादाजी का खत्म दिलाते हैं ना, आपके बच्चे भी आपको उतना ही दिलाएंगे। और जितना आप रोज खड़े होते हैं ना दादाजी की कब्र पे, बड़ी मुश्किल से बच्चे जाते हैं, पोते कोई नहीं जाते, बड़ी मुश्किल से बेटे। इससे ज्यादा कोई मामला तो आपके बाद आपका बेटा 50 साल तक रहेगा, बस खत्म। फिर तो कब्रों के निशान तक मिट जाते हैं। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, फरमाया मैं खोल दूंगा राज। उस राज खोलने से पहले अपने रब करीम की बारगाह में हाजिर हो जाना चाहिए। उसके दरवाजे नूर पर जाकर खैरात हासिल करनी चाहिए। दुआ करता हूँ जो कुछ कहा अल्लाह तौफीक अमल अता फरमाए। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। हजरत सईद बिन जुबैर एक ताबी बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात नमाज पढ़ते थे, सारा साल रोजा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा कि हज्जाज जुल्म से बाज आ जाए वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जब रब की लाठी चलती है तो उसकी आवाज जी, उसका पहले कोई पैगाम, वो पहले ऐलान नहीं करता कि तगड़े हो जाओ लाठी चलने लगी है। लाठी चलती है पर उसकी आवाज, समझ आ रही है मेरी बात की? जुमातुल विदा के लिए तशरीफ लाने वाले आप खास गौर फरमाइएगा। हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि हजरत सईद बिन जुबैर ने मेरे खिलाफ बात की, बुला लिया, कहने लगा तूने मेरे खिलाफ बात की है? फरमाने लगे की है। कहने लगा तुझे पता है मैं कत्ल कर दूंगा? आप फरमाने लगे ना तू जिंदगी का मालिक है ना मौत का मालिक है, तू कैसे कत्ल कर? कहने लगा तुझे पता है मेरा? फरमाया मैंने तुझे नहीं, मैंने तो कई शद्दाद, कई हम्माद, कई कारून, कई फिरौन, कई नमरूद देखे, कईयों की दास्तानें सुनी। तू कौन है? तू तो छोटा सा है।
ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک ہے۔ فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں، کہنے لگا پکڑو قتل کرو اسے، لے جاؤ۔ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے۔ اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے، بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر، میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو۔ ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل، کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو، ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو، کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو۔ جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ، اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، چاروں جانب پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا تو نے پھیر دیا منہ۔ حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں۔ جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا، تر ہو گیا سارا اس کا دربار۔ ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی، میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا۔ تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے، لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا بتا کیوں مارا۔ اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب۔ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے۔ جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں، تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے، پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے، پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے، پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی۔ جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے۔ حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں، سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر، کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے۔ جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چلتی، جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل، اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری، وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی، جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے
اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں. حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں, تیری مصیبت زمینی نہیں. کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے, لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے, تو جبر کا مریض ہے. تڑپتا رہا, سسکتا رہا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا, دیوار سے ٹکرے مارتا. او بھائی, جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی, جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا. دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں, جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں, جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں. ان کی بیماریاں, ان کی شفا توبہ ہے, ان کی شفا رجوع اللہ ہے, ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے. حجاج جب مرنے لگا تو بلایا, یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے گا, 2-4 قریبیوں کو بلایا. پتا ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو, پتا سارا ہے سردار جو کیتی ہے, پتا ہوتا ہے سارا. بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا. کیوں بھائی, عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا. ٹھیک ہے رات کو دفنا دیں گے. پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا, نشان مٹا دینا. کہ وجہ تو کلمہ پڑھتا ہے, حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش, ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم, تو تیری قبر مٹا دے. وجہ پتا ہوتا ہے اپنے ظلموں کا. کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے. دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا, لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہیں کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈالا ہے. نہیں بھائی, تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا. ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا, یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے. اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں. دعا کریں, جمعہ ہے, اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے. دعا فرمائے رب تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے, اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما. اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما, ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باہر آ جائیں اس گناہ سے. میرے بھائی, ایک تو دنیا میں سزا ہے, پھر قیامت کی سزا ہے, اور وہ زیادہ سخت ہے, وہ زیادہ سخت ہے. اس ویڈیو میں پیر اجمل رضا قادری صاحب قرآن مجید کی ایک نہایت اہم آیت کی تفسیر پیش کرتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام رازوں کو ظاہر کرنے کا ذکر کرتے ہیں. دنیاوی زندگی میں ہم اپنے گناہوں, خامیوں اور غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے سے واقف ہے. یہ ویڈیو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری ظاہری حالت اور باطنی حقیقت اللہ کے سامنے عیاں ہے, اور قیامت کے دن کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ تمام راز جو انسانوں نے دنیا میں چھپائے رکھے ظاہر کر دیے جائیں گے. یہ آیت نہایت غور و فکر کا موضوع ہے, کیونکہ یہ ہمیں ہماری زندگیوں پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دیتی ہے. ہم دنیاوی زندگی میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اعمال کو بہتر اور صاف ستھرا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارا ہر عمل, خواہ وہ کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو, ظاہر ہو جائے گا. پیر اجمل رضا قادری صاحب نے نہایت سادہ اور دلنشین انداز میں یہ پیغام دیا کہ دنیا میں ہم جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی پوشیدہ نہیں. قیامت کے دن ہمارا دل, نیت اور ہر عمل کھول دیا جائے گا, اور ہم اپنے کیے کا حساب دیں گے. ویڈیو میں یہ بات خاص طور پر واضح کی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہم اپنی غلطیوں کو دوسروں سے چھپانے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں. ہم کبھی دولت کا پردہ ڈالتے ہیں, کبھی جھوٹ بول کر سچائی کو چھپاتے ہیں, اور کبھی اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر تنقید کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب بے معنی ہے, کیونکہ وہ دلوں کے حال اور نیتوں کو جانتے ہیں. پیر اجمل رضا قادری صاحب نے یہ بھی بتایا کہ موجودہ دور, خاص طور پر سوشل میڈیا کے زمانے میں جب ہر چیز پل بھر میں وائرل ہو جاتی ہے, ہمیں خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آج کل لوگ دوسروں کے راز افشا کرنے یا جھوٹ کو پھیلانے میں جلدی کرتے ہیں. یہ عمل نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کے راز ظاہر کرنا یا اس کی بدنامی کا باعث بننا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے اور دوسروں کی عزتوں کا خیال کرنا چاہیے.
रसूल अल्लाह का एक नहायत खूबसूरत इरशाद है, जो शख्स दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। यह हदीस हमें इस बात का शोर देती है कि न सिर्फ हमें अपने आमाल को दुरुस्त रखने की जरूरत है, बल्कि दूसरों के राजों और कमजोरियों को जाहिर करने से भी बाज रहना चाहिए। यह वीडियो हमें हमारी दुनियावी और आखिरत की जिंदगी के लिए एक नहायत अहम सबक देती है। हमें अपनी नीयतों को खालिस रखना चाहिए, अपने आमाल को दुरुस्त करना चाहिए और दूसरों के साथ शफकत, मेहरबानी और एहतराम का रवैया अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने, दूसरों की इज्जतों का ख्याल रखने और कयामत के दिन के हिसाब किताब के लिए खुद को तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें